آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن، اور ہرگز خیال نہ کرنا، اللہ کے بارے میں، غافلا کہ وہ بے خبر ہے۔ اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ بے خبر ہے، عما اس کاروائی سے، یعمل الظالمون جو ظالم کرتے ہیں۔ ظالموں کی، مشرکین کی، کفار کی ہر بات کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ ان کے اعمال سے، ان کی حرکتوں سے، ان کے کرتوتوں سے واقف ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو لہذا ہرگز تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ کو تمہاری باتوں کا علم نہیں، اللہ کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ نہیں، اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ انما پکی بات ہے، یؤخرہم وہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ بے خبر ہے، فوراً پکڑ نہیں رہا، تو اللہ بے خبر نہیں ہے، صرف اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ لیوم اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس دن اوپر اٹھی رہیں گی آنکھیں، مہطعین دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ لا یرتدوا الیہم نہیں لوٹے گی ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی۔ بس جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، اس آواز کی طرف دوڑیں گے، کدھر سے آ رہی ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دل ان کے اڑ رہے ہوں گے، ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے اڑ رہے ہوں گے ان کے دل۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ اور آپ ڈرائے لوگوں کو، یوم اس دن سے، یأتیہم العذاب کہ آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین پس کہیں گے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا ہمیں مہلت دے دے۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب کی میعاد تک، نجیب دعوتک تاکہ ہم قبول کریں آپ کی دعوت کو، ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں نبیوں کی، اولم تکونوا اقسمتم کیا نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے، کیا تم پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، وسکنتم اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکن الذین ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا، وتبین لکم اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کیسا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، وقد مکروا مکرہم اور تحقیق انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر ہے، اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہیں تھی ان کی تدبیر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ٹل جائیں اس کے ذریعے سے پہاڑ، ایسی تدبیر نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، تو حق تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، حق کو کون ٹال سکتا ہے، حق کو تو کوئی ٹال سکتا نہیں۔
فلا تحسبن، بس آپ ہرگز نہ خیال کرنا، بس ہرگز آپ نہ خیال کرنا، فلا تحسبن اللہ، بس ہرگز خیال نہ کرنا اللہ کے بارے میں، مخلف وعدہ، جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا ہے ہی کون؟ رسولہ، اپنے رسولوں کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ یوم، جس دن، تبدل الارض، بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھے گا تو مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، اس دن تو مجرموں کو دیکھے گا، مجرم جتنے بھی ہوں گے جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم، قمیصیں ان کی، من قطران، گندک کی ہوں گی، وتغشا، اور چھا جائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، النار، آگ، لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے۔ ہاں، مرتے ہی حساب شروع ہے، اور لمحوں میں اللہ حساب لے لے گا۔ ھذا بلاغ، یہ پیغام پہنچانا ہے، للناس، لوگوں کو، ولی ینذروا بہ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ نصیحت ہمیشہ عقل مند ہی پکڑتا ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے۔ تو آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 52 آج کا سبق پڑھا آپ نے، لکھیے۔ سورہ ابراہیم کا درس نمبر 8 ہے، اور یہ آخری سبق ہے، آیت نمبر 42 تا 52۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ذکر آخرت اور تحذیر غفلت، یعنی تذکیر آخرت اور تحذیر غفلت۔ آخرت کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ان کی غفلت پر ان کو ڈرایا گیا ہے۔ ربط، گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا، ظالموں کا انجام بیان کیا، آخرت کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جس سے توحید کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اب آئندہ آیات میں آخرت کی یاد دہانی اور اس سے غفلت پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اگر عذاب فوراً نہیں آتا، تاخیر ہے، یا تمہیں فوراً موت نہیں آ جاتی، تاخیر ہے، تو اس تاخیر کو یہ مت سمجھیے کہ اللہ کو تمہاری حرکتوں کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ تاخیر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا پتہ نہیں ہے، وہ تو ذرے ذرے سے واقف ہے، لمحے لمحے سے واقف ہے، ہر ساتھ اور ہر گھڑی سے واقف ہے، ظاہر تو کیا باطن سے بھی واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو تم ارادہ کرتے ہو، سوچتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتے۔
ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کفار کو اس دن سے ڈرائیں. پھر قیامت کے کچھ احوال بیان کیے تاکہ کفار ڈر جائیں اور فکر پیدا کریں تیاری کی. فرمایا یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے افعال اور اعمال اور ان کے ارتکابات سے بے خبر ہے. اللہ کا مہلت دینا، عذاب میں تاخیر کرنا، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ ایک امتحان ہے. یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، صرف تمہارا مزید امتحان لے رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. فرمایا اس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیرانگی کے عالم میں متعجب ہوں گے. اس دن کی سختی کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میدان محشر کی طرف دوڑیں گے جب سور کا آواز سنیں گے. پکارنے والے کی پکار کی طرف بھاگیں گے. قبروں سے نکل کر بھاگے جا رہے ہوں گے. کسی کے لیے 1 کلومیٹر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس دن چلتے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایسی ٹکٹکی بندھے گی، پلک بھی نہیں جھپکے گی. پلک بھی نہیں جھپکے گی، نگاہ واپس ہی نہیں لوٹے گی. جب بعض بات انسان بہت زیادہ تعجب کی صورت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ تعجب کی صورت میں ہوتا ہے، کس چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف نگاہ. تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے، حیرانگی کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہیں گی، پلک کے ساتھ پلک لگے گی ہی نہیں. آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی، یعنی آنکھیں بند ہی نہیں ہوں گی، پلک جڑے گی ہی نہیں. اور ایک تفسیر یہ ہے، آگے جہاں جانا ہے نگاہ اس کی طرف ہوگی، واپس نہیں لوٹے گی. جانا کدھر، بس ادھر ہی نگاہ ہوگی ان کی، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، سیدھا جا رہے ہوں گے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. اسرافیل جب سور پھونکیں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، سب مشرق مغرب والے وہاں پہنچیں گے. اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا لمبا راستہ ہوگا، کتنا طے کرنا پڑے گا، اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ گرمی پسینے میں ڈوبے حیرانگی کے عالم میں جا رہے ہوں گے. اور فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. جب آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے میرا دل نکل چلا ہے، دل اڑ رہا ہے، باہر نکل رہے ہیں. تو جب زیادہ پریشانی کی کیفیت ہو تو انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا دل اڑ رہے ہوں گے، قابو سے باہر ہوں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب نازل ہوگا. ان پر عذاب آئے گا، سختی اور شدت آئے گی، ڈرائیے اس دن سے. تو یہ ظالم کہیں گے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، کچھ مدت کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اللہ تیری بھی مان کر آئیں گے اور نبیوں کی بھی مان کر آئیں گے، قبول کر کے آئیں گے. جواب ملے گا کیا پہلے دنیا میں مہلت نہیں دی تھی؟ اتنی لمبی لمبی تمہیں زندگیاں نہیں دی تھی؟ مہلت نہیں تھی، ٹائم وقت نہیں تھا؟ انبیاء کے سمجھاتے نہیں رہے، بتاتے نہیں رہے؟ انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء تمہیں بتاتے نہیں رہے؟ ابھی کس چیز کی مہلت مانگ رہے؟ کوئی ڈھیل نہیں ملے گی. دنیا میں تو تم بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہمیں تو زوال ہی نہیں آئے گا، ہم تو مریں گے تو ختم ہو جائیں گے، بعد میں کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، بس سب سے اچھی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں.
ہمارے پاس بڑا مال، بڑی دولت، بڑا پیسہ، تو اس وقت تم قسمیں اٹھا رہے تھے ہمیں زوال آئے گا ہی نہیں. نبیوں کی باتوں کو تم جھٹلاتے تھے، نبیوں کو تم جادوگر کہتے تھے. نبی جب تمہیں قیامت کے واقعات سناتے کہتے ہو یہ افسانے سنا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب تو تم نے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا. ابھی کہتے ہو ربنا اخرنا الى اجل قریب، لیکن یاد رکھیے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. اب منتیں کر رہے ہو کہ پروردگار ابھی دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ نہ کیجیے، اتنا موقع دے دیجیے ہم ایک بار دنیا میں چلے جائیں اور آپ کی دعوت قبول کر کے آ جائیں. نہیں، اب نہیں ہوگا. سورۃ المنافقون میں جس وقت انسان کی جان نکلتی ہے، فرشتے نکالنے والے سامنے آتے ہیں، اس وقت بھی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. کہ تھوڑی سی دیر دے دی، وصیت لکھ لو، ہاں ذرا سا وقت دے دی، میں اپنے بیٹے کو یہ بات بتا دوں، میں توبہ کر لوں. نہیں. فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کیا کہتے اے اللہ، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی تھوڑی سی مدت تک تاکہ میں صدقہ بھی کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اجل آ جاتی ہے کسی کو اللہ تاخیر کا موقع نہیں دیتا، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملتی. دنیا میں تم قسمیں اٹھاتے تھے ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا، ہماری حکومت برقرار رہے گی، ہمارا اقتدار قائم رہے گا، ہمارے خزانے رہیں گے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کی اپنی جانوں پر. کیا مطلب؟ قوم عاد اور قوم سمود کے گھر مرا دیں، ان کی عالی شان عمارتیں، ان میں تم نے رہائش اختیار کی، بڑے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھتے تھے، لیکن ان پر اللہ کا عذاب آیا. حالانکہ جس علاقے پر عذاب آتا ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں تبوک کے لیے جا رہے تھے. مدینہ منورہ سے 15-16 دن کی مسلسل مسافت پر ہے تبوک، ابھی تو سعودیہ میں ہی ہے. بعض رات نے مہینے کا سفر بھی لکھا ہے. بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت اور گرمی کی شدت تھی، غربت کا زمانہ تھا. تو راستے میں حجر کی بستیاں آئیں، قوم سمود کا علاقہ، پہاڑ بھی تھے، چٹانوں میں مکانات بنائے ہوئے تھے، بندہ کوئی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزرنا ہے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکلیں بنا لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا ان پر، تو عذاب کی جگہ سے ہنستے کھیلتے ہوئے مت گزرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو چادر سے ڈھانپ دیا، چادر ڈال دی اپنے سر پہ تاکہ وہ جگہ بھی اچھی طرح نظر نہ آئے. فرمایا تم ان بستیوں میں تم رہتے رہے. آج بھی یہ بعض لوگ سعودیہ جاتے ہیں حج کے موقع پر، تو میدان عرفات کے ساتھ وادی محسر جہاں پر ابرا پر عذاب آیا تھا، ابرا کا لشکر ہاتھیوں سمیت مارا گیا تھا، ابابیل آئے تھے اور کنکریاں مار مار کر ان کو ختم کر دیا تھا. تو اس جگہ پر سعودی حکومت نے تار لگا کر بند کر دیا تاکہ اندر کوئی نہ جائے. یہاں پہ حج کے دنوں میں شرطے وغیرہ ڈپٹی والے وہاں پر ہوتے ہیں، ویسے عام دنوں میں اس کو بند رکھا جاتا ہے. تو عذاب والی جگہ سے استغفار کرتے ہوئے جانا ہے. تو کیا تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب تم سفر پہ جاتے ہو، تجارتی قافلے تمہارے جاتے ہیں، ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، تو یہاں سے ڈرتے ہوئے جاؤ، عبرت پکڑو ان لوگوں سے. اور ان کی خبریں بھی متواتر تمہارے پاس موجود ہیں. قوم عاد اور قوم سمود کے حالات تم جانتے ہو تواتر کے ساتھ، پتہ ہے تمہیں، ان کے آثار بھی تم دیکھتے ہو. عبرت کیوں نہیں پکڑی ان سے؟ یہ مثالیں اس لیے بیان کی کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرتے، لیکن تم نے الٹا مذاق کیا، تمسخر اڑایا، انبیاء کو جادوگر کہا، دین حق کو مٹانے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا تم نے کوششیں کی، خوب مکر و فریب کیا.
حق کو رد کرنے کے لیے اپنی پوری قوت اور اپنی ساری توانائیاں تم نے لگا دی، اور ایسی سخت تدبیریں تم نے کی کہ پہاڑ بھی ہل جاتے، لیکن حق کے سامنے پہاڑ کیا چیز ہوتے ہیں؟ حق پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، حق کو کوئی ہلا نہیں سکتا، حق کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ان ظالموں اور دھوکے بازوں کے مکر و فریب سے حق کدھر ٹلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جس کی مدد و نصرت کرے اس کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ اللہ کی مدد اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو وعدے کیے، فرمایا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ منکرین رسالت کو سخت عذاب ہوگا، دردناک سزا ملے گی، اور اپنے کیے ہوئے عملوں کا بدلہ ان کو ملے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھیں کہ ابھی فی الحال تمہیں مہلت دے دیے تو تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ باطل تو مکڑی کے جال کی طرح ہے، حق کو کیا وہ ٹال سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے بعض وقت مثال بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ جائیں، لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، جو گھر میں اپنا گھر بناتا ہے اور انتہائی کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا، بڑا بودا اور کچا ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا تو دیکھو ہوگا آپ نے، نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے۔ اس بیوقوف مکڑی سے کوئی پوچھے اتنی بڑی کوٹھی بنی ہوئی تمہیں، ملک کے صدر صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی کوٹھی بھی تمہیں پسند نہیں آئی، اس کے اندر بھی اپنا الگ گھر بنا دیا، اس کے اندر بھی اپنا الگ جالا بنانے کا تمہیں کیا فائدہ؟ یہی حال مشرک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اس کو اچھا نہیں لگتا، اپنے لیے الگ گھونسلے بناتا پھرتا ہے، الگ در بناتا ہے کہ یہ حاجت پوری کرے گا اور یہ فلاں حاجت پوری کرے گا۔ اور مکڑی کے ساتھ مثال دینے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے، مکڑی اپنا سارا میٹیریل کہاں سے لاتی ہے؟ گھر بنانے کے لیے اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ تو مشرک کے پاس بھی خارج میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، اب بس اپنے پیٹ سے وہ افواہیں چھوڑتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہوتی، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تحقیق ان لوگوں نے تدبیر کی آگ کو مٹانے کے لیے، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ تدبیریں تو ان کی بڑی تھیں، بڑے زور آور تدبیریں تھیں ان کی، پہاڑوں کو ہلا دیتے، لیکن حق پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ ہلنے والا نہیں ہے، یہ ٹلتا نہیں ہے۔ باطل کے ہیلے، باطل کے مکر و فریب، تار عنکبوتیں، یہ حق کو نہیں ٹال سکتے۔ تار عنکبوت کیا ہوگا اور پہاڑوں کو کیا ہلائے؟ فرمایا یہ سب کب ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا، بدلہ کب ہوگا؟ جس دن دوسری زمین اور آسمان بدلے جائیں گے، جس دن زمین و آسمان کو بدلا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین آسمان کو بدل دیا جائے گا، یہ زمین آسمان نہیں ہوں گے، ختم، اس زمین اور آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا، تبدیلی کبھی تو ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی صفات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو یعنی تبدیلی کی دو قسمیں ہوئی، تبدیلی با اعتبار ذات اور نمبر دو تبدیلی با اعتبار صفات۔ تبدیلی با اعتبار ذات تو یہ ہے کہ اصل ہی کو بدل دیا جائے، اصل ہی کو بدل کر نیا کام کر دیا، جیسے آپ کا مکان بنا ہوا ہے، آپ ذاتی طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سارے مکان کو گرا کر نیا بنا دیں، پہلے 4 کمرے تھے اب اس کے 3 کمرے بنا دیں، اب اس کے 5 کمرے بنا دیں، پہلے
اس کا رخ مشرق کی طرف تھا، مغرب کی طرف کر دیں، شمال کی طرف تھا، جنوب کی طرف کر دیں، 2 کھڑکیاں تھیں 5 کر دیں، سارا حلیہ یہ آپ نے بدل دیا، پوری ذات کو تبدیل کیا. تو یہ ذاتی تبدیلی. اور ایک ہوتی ہے صفات کی تبدیلی. مکان تو آپ کو جو پہلے بنا تھا وہی ہے، جو مکان بنا ہوا تھا وہی ہے، لیکن اس میں ایک حال بنا ہوا تھا، آپ نے اس کے 3 کمرے بنا دیے. کلر اور تھا، آپ نے اور کر دیا. پہلے نیچا تھا، آپ نے جیک لگا کر اونچا کر دیا. یہ صفات کی تبدیلی. سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو 2 طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک باعتبار ذات اور دوسری باعتبار صفات. اب دیکھیے 2 تفسیریں اس آیت کی بھی منقول ہیں، 2 طرح کے احتمال موجود ہیں. پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی باعتبار صفات ہوگی. زمین و آسمان کو باعتبار صفات کے بدلا جائے گا، ذات کے بدلا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ اصل زمین تو یہی ہوگی جو ہے، یہی والی، اور اصل آسمان بھی یہی ہوگا جو ہے، لیکن اس کی صفات بدل دی جائیں گی. یعنی آسمان سے سورج ختم، چاند ختم، ستارے ختم، رنگ بھی بدلا جائے گا، سرخ کر دیا جائے گا. اور زمین کے اوپر سے سارے پہاڑ ختم برابر، دریا نہریں ختم برابر، درخت ختم، گھر ختم، عمارتیں ختم، سب کچھ ختم کر کے اس کو برابر کر دیا جائے. تو یہ تبدیلی ہوگی، لیکن تبدیلی باعتبار صفات ہوئی. آگئی بات سمجھ؟ دوسرا قول یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ذات کو بدل دیا جائے گا. یہ زمین و آسمان نہیں ہوں گے، اصل آسمان اور زمین ہی کو چینج کر دیا جائے گا. نیا آسمان آئے گا، نئی زمین آئے گی، اور نئی زمین چاندی کی ہوگی، سفید ہوگی چاندی کی طرح. اور یہ وہ زمین ہوگی، اس زمین پر کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، بالکل نئی زمین آئے گی. یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. بہرحال اقوال مختلف ہیں، فیصلہ کیا کریں، صحابہ اور تابعین سے یہ اختلاف چلا آتا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس میں تطبیق پیش کی ہے. تطبیق کیا دی ہے کہ ذات بدلی جائے گی یا صفات بدلی جائیں گی؟ تو دونوں طرح کی باتیں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تبدیلی ایک بار نہیں ہوگی، کئی بار ہوگی. زمین اور آسمان کی تبدیلی ایک بار نہیں ہوگی بلکہ کئی بار ہوگی. پہلی تبدیلی تو نفخہ سور کے وقت ہوگی نا، جب پہلی بار اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس وقت صفات کی تبدیلی ہوگی، اور یہ زمین ساری اموار ہو جائے گی. اس کے ٹیلے، پہاڑ، مکانات، درخت سب اونچ نیچ ختم کر کے، دریا نہریں ختم، ساری ایک میدان بن جائے گا، بالکل صاف ستھری. اور دوسری اور آسمان سے چاند سورج ستاروں کو ختم کر کے اڑا دیا جائے گا. اور دوسری تبدیلی نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کے زمانے میں ہوگی. 2 نفخے پھونکیں گے نا، حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے، سب کچھ ختم، جو زندہ ہیں، حیوان وغیرہ سب مر جائیں گے، ختم. پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، سب قبروں سے نکل آئیں گے. تو اس کے درمیان کو جو زمانہ ہوگا، اس زمانے میں زمین اور آسمان کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ تبدیلی ذات کے اعتبار سے ہوگی. آسمان بھی نیا، زمین بھی نئی. اللہ بدل دیں گے تو اللہ قادر ہے، جس نے پہلی بار بنایا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کیا مشکل. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. اچھا، یہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب زمین تبدیل کی جائے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جب زمین کو تبدیل کریں گے تو اس کو ختم کر کے اور لائیں گے نا، تو لوگ کدھر جائیں گے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لوگوں کی ادھر ہوتی اللہ بدل رہا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا مردے ہیں یا جیسی میں پتہ ہی نہ چلے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جب زمین بدلی جائے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ این الناس، لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط پر ہوں گے. کہاں پر ہوں گے؟ لوگ سارے پل صراط پر ہوں گے، پیچھے زمین بدل دی جائے گی. تو ایک قول اس میں یہ بھی ہے. تو بہرحال اس زمین کو اور اس آسمان کو بدلا جائے گا، چاہے ذات کے اعتبار سے بدلا جائے، چاہے صفات کے اعتبار سے بدلا جائے، لیکن نیا لایا جائے گا. پھر وہ زمین ہمیشہ رہے گی اور وہ آسمان بھی. یہ زمین عارضی، وہ یہ آسمان بھی عارضی. وہ آنے والی جو زمین و آسمان ہوگا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جیسے آپ لوگ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے نا سب، وہاں جنت میں ہمیشہ، جہنم بھی ہمیشہ،
اور وہاں کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ، وہ فانی نہیں ہوں گے، ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ آگے اس دن کی کیفیت کو بیان کیا ہے، سب لوگ اس دن قبروں سے نکل کر حساب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلوں میں توق ہوں گے، قطران کے کپڑے ہوں گے، سیاہ گندک۔ یہ اس لیے ہوگا کہ گندک، آپ نے دیکھا کسی نے گندک؟ آپ اس کو ذرا آگ کے قریب کریں کیسے آگ کو پکڑتے ہیں، اور وہ گندک تو بہت زیادہ آگ کو پکڑنے والا ہوگا، تو کپڑے گندک کے اس لیے ہوں گے کہ آگ کے قریب کرتے ہی ان کو آگ لگ جائے اور وہ آگ پھیل جائے گی چہروں تک۔ یہ سب ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا وہ ذات بہت جلد حساب لینے والی ہے، اللہ کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں، اس کو دیر نہیں لگتی، بڑی جلدی وہ حساب لے گا۔ ہاں، اس وقت کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آتی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں۔ انکم ماکثون، تم ہمیشہ بدری رہو گے، اب ہمیشہ تم ادھر رہو گے۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں پہنچے حساب شروع ہے۔ ایک دوسری بات، جب میدان محشر میں سب کا حساب ہوگا، اللہ کو کوئی دیر نہیں لگے گی حساب لینے میں۔ یہاں پر تو کلاس میں 50 طالب علم ہوں، امتحان لیتے لیتے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن وہاں پر انسان اول سے لے کر انسان آخر تک سارے لوگ ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، باقی حیوانات بھی ہوں گے، سب کا حساب ہو رہا ہوگا، اللہ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا، اتنے میں اللہ حساب لے کے فارغ، ختم۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ قادر ہے۔ باقی قرآن کریم میں یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی، منکرین کی، اللہ کے دشمنوں کی حالت وہاں پر کیا ہوگی؟ قرآن میں یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ چوکنے ہو جائیں، تیاری کریں اور یقین کر لیں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک اس کا نہیں۔ تو نصیحت عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن نے صریح دلائل بیان کر دیے، قرآن کی حقانیت، توحید، رسالت، قیامت سبھی یہاں پر بیان کر دیے، اس لیے تاکہ کسی کو شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، سمجھ جائیں، ڈر جائیں اور یقین کر لیں انما ہوا الہ واحد، بے شک معبود مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا بھی نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ قرآن پڑھیں گے، ان لوگوں کے واقعات اور قصے پڑھیں گے، جہنم کے تذکرے پڑھیں گے، عبرت حاصل کریں گے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں، اس کو بھولنا بھی نہیں، اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے، تاکہ ہمارے سامنے ساری بات اور مقصد آ جائے اور اس پر پھر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم بھی آج 8 اسباق میں مکمل ہو گئی۔